حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ آج کی گفتگو میں مسح کے حوالے سے مختلف احکامات بیان کیے جائیں گے کہ مسح کرنا کسے کہتے ہیں، بالخصوص موضوع پر جو مسح کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کن صورتوں میں موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی اس آیت کریمہ میں تیمم کا اور مسح کا حکم دیا گیا ہے، اور مسح کے اندر سر کے مسح کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مسح کی تعریف جو اس آیت کریمہ سے ہمارے سامنے ثابت ہوتی ہے اور آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی عضو پر یا کسی کپڑے پر جو آپ نے کسی عضو میں پہنے ہوئے ہو اس کپڑے کے اوپر ہاتھ پھیرنا یہ مسح کہلاتا ہے، یعنی ہاتھ پھیرنا دراصل مسح کی تعریف ہے۔ تو موضوع پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے، اس حوالے سے دو چیزوں کی تعریف یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک چیز ہے جسے ہم جوربین کہتے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ جسے ہم خفین کہتے ہیں، یعنی دو الگ الگ فقہی اصطلاحات ہیں، ایک خفین اور دوسرا جوربین۔ خفین ان موضوع کو کہتے ہیں کہ جو دونوں پیروں میں پہنے جائیں اور وہ ٹخنوں تک پہنچتے ہوں، پھر چاہے وہ چمڑے کے ہوں یا کسی اون کے ہوں یا کسی ایسے سخت یا موٹے کپڑے کے ہوں کہ جو پورے پیر کو اچھی طرح ڈھانپ لے، اسے ہم خفین کہتے ہیں۔ دوسرا جسے ہم جوربین کہتے ہیں، جوربین کی تعریف یہ ہے کہ وہ موزے کہ جو چمڑے کے نہ ہو، یعنی عام سے سادہ سے کپڑے کے ہوں، انہیں ہم جوربین کہتے ہیں۔ تو دونوں کے احکامات مختلف ہیں، ایک تو مسح علی الخفین کہلاتا ہے، دوسرا مسح علی الجوربین کہلاتا ہے۔ مسح علی الخفین یہ تو شریعت کے اندر بالاتفاق ثابت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجھے کئی طرح کی روایات ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کے بعد میں اچھی طرح اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مسح علی الخفین یہ بالکل ثابت شدہ چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ واقعات میں آتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو میں نے ایک چیز کے اندر پانی لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی جگہ پر آگے بڑھ گئے اور میں ایک جگہ پر ٹھہر گیا۔ آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، جب واپس پلٹے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ میرے پاس پانی موجود تھا تو آپ نے وضو کیا، اور میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس پانی کے ذریعے وضو کروایا۔ تو جب پیر دھونے کی باری آئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام موزے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے ان موزوں پر صرف مسح کیا، اپنے پیروں کو نہ دھویا۔ اور ایک روایت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوشش کی اور ارادہ کیا کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے موزے اتار دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو، نہ اتارو، کیونکہ جب میرے پیر پاک تھے تب میں نے اپنے پیروں کو ان موزوں کے اندر ڈالا تھا، یعنی پاکیزگی کی حالت میں نے ان موزوں کو پہنا تھا۔ اس روایت سے بھی اور بھی کئی روایات ہیں جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ موزوں پر مسح کرنا یہ درست عمل ہے اور یہ شرعی عمل ہے، اور کوئی شخص جو ہے پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا ایسے کپڑے پر، ایسے موزے پر کہ جو انتہائی باریک ہو، ایسے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کہ جسے ہم جوربین کی تعریف کے اندر شمار کرتے ہیں۔ شروع میں جو آپ کو خفین اور جوربین کا فرق بتایا گیا، خفین وہ جو چمڑے کے ہوں اور جوربین وہ جو معمولی سے سادے سے کپڑے کے ہوں۔ تو اس حوالے سے دو تین شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی اگر کپڑے کے موزے ہوں تو وہ اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ پانی اندر تک نہ پہنچ پائے، یا اس کے اندر کوئی پھٹن موجود نہ ہو یا کہیں سے پھٹے ہوئے نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے وہ اگر پہنے ہوں تو خود بخود وہ نیچے کی طرف واپس نہ جائیں، یعنی اس کو روکنے کے لیے کسی چیز کو باندھنا نہ پڑے۔ تو یہ تین شرائط ہیں، جو شرائط اگر پوری ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں کپڑے کے موضوع پر بھی مسح کرنے کی
فقہا نے اجازت دی ہے، یعنی کہیں سے پھٹا ہوا نہ ہو یا اتنے موٹے ہوں کہ پانی اندر تک نہ پہنچ پائے، پاؤں تک نہ پہنچ پائے، اور تیسری بات یہ کہ اس کو روکنے کے لیے کسی چیز کو باندھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور بھی فقہاء کرام نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس میں چلتا ہے تو دور تک مسافت تک چلتا چلا جائے تو اس کو کوئی فرق نہ آئے، وہ اترے نہ، وہ ان میں کہیں اس پہ پھٹن نہ آ جائے، تو ایسی صورت میں بھی ایسے موضع پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو مسح پر جو شرائط ہیں مسح کرنے کی موضوع پر، وہ شرائط درج ذیل ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ موضوع پر مسح کر رہے ہوں تو اپنی 3 انگلیوں کے ذریعے موضوع پر مسح کریں، اور مسح کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح پانی سے بھگا لیں، اور پھر اپنی ان 3 انگلیوں کے ذریعے، جو سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں ہیں اس کے ذریعے سیدھے پاؤں پر جو آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے اس موزے پر آپ مسح کریں گے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سیدھے پیر کی انگلیوں پر آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو رکھیں گے اور اوپر کی طرف کھینچ کر لے کر آئیں گے، یعنی پنڈلی تک کھینچ کر لے کر آئیں گے، اور پھر الٹے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے الٹے پیر کی جو انگلیاں ہیں اس کے اوپر اپنی انگلیاں رکھیں گے، اور پھر اوپر پنڈلی تک کھینچ کر لے کر آئیں گے۔ یہ موزے کا درست طریقہ ہے۔ موزے کے حوالے سے ایک طرح کی علت بیان کی جاتی ہے۔ علت کا مطلب یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کی جو شریعت نے اور اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے وہ کس بنا پر دی ہے۔ آپ اس بات کو تلاش کریں اور پھر اس کے بعد موضوع پر مسح کرنے کا حکم لگائیں۔ تو علت کے حوالے سے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ عام طور پر علماء کرام جو کہتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنے کی علت یہ ہے کہ انسان سردی کے موسم میں عموماً موزہ پہن لیتا ہے، اسی طرح سفر کے اندر جا رہا ہو تو وہ موزہ پہن لیتا ہے، تو اتارنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، بار بار وہ وضو کرے تو موضوع کو اتارے پھر پہنے، پھر اتارے پھر پہنے، تو یہ درست نہیں ہے، اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، لہذا وہ اس کے اوپر مسح کر لے۔ تو اسی لیے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ کے اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس علت کی بنا پر کہ موزہ پر مسح کرنا چونکہ یہ ضروری ہے اور دشواری محسوس ہوتی ہے بار بار اسے اتارنے میں، لہذا کوئی بھی شخص کسی بھی عام حالت میں ہو، کوئی سادہ سا موزہ پہنا ہوا ہو یا چمڑے کا موزہ پہنا ہوا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، سادہ بھی اگر انتہائی پتلا ہو کہ اندر تک پانی پہنچ جاتا ہو، تو ایسے موزے پر بھی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے مسح کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن فقہاء احناف نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور اکثر فقہاء کرام نے اس چیز سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر پتلے موزے ہوں جس میں اندر تک پانی پہنچتا ہے تو ایسے موزے پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو پوری گفتگو بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل موزے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک خفین اور ایک جوربین۔ خفین کا مطلب یہ ہے کہ جو چمڑے کے ہوں، اور جوربین کا مطلب یہ ہے کہ جو کپڑے کے ہوں، اور کپڑے کے بھی انتہائی جو موٹے ہوں کہ جس کے اندر تک پانی نہ پہنچ پائے، جو کہیں سے پھٹا ہوا نہ ہو اور جو خود بخود پیروں سے پھسل کر اتر نہ جائے۔ اور موزے پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے سیدھے پیر پہ موجود موزے کا مسح کرے اور اپنے ہاتھوں کو اوپر تک پنڈلیوں تک کھینچ کر لے کر آئے، اسی طرح الٹے ہاتھ کی انگلیوں سے الٹے پیر پر مسح کرے اور انگلیوں کو اوپر تک کھینچ کر لے کر آئے۔ اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ نے موزے پہنے ہوں تو ناپاکی کی حالت میں نہ پہنے ہوں بلکہ پاکیزگی کی حالت میں پہنے ہوں۔ پہلے آپ مکمل وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر موزے پہنیں، پاؤں کو دھو لیں اور اس کے بعد موزے پہنیں۔ اگر آپ نے پاؤں نہ دھوئے ہوں، یوں ہی موزے پہن لیے ہوں تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ اور جب آپ نے موزے پہن لیے اس کے بعد آپ کو 24 گھنٹے تک اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے دورانیے میں موضوع پر مسح کرتے رہیں، اور 24 گھنٹوں کے بعد آپ اس کو اتار کر دوبارہ سے، اگر آپ مقیم ہیں، کسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے رہ رہے ہیں، تو آپ 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ سے اسے اتار کر مسح کرنے کے بجائے جو ہے اس کو دھو لیں اور اس کے بعد پھر پہن کر پھر سے مسح کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ في أول الفجر